السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہن کا مشاہدہ شیئر کروں گا جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتی تھیں اور انہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ درود صدقہ کے بارے میں ایک فضائل شیئر کروں گا کہ درود صدقہ کون سا درود ہے، اس کے پڑھنے سے کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور فالو کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سا درود پڑھتے ہیں اور کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کا لنک بھی شیئر کروں گا، آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ اس میں ہم ڈیلی بیس پر درود شریف کے پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سامعین، یہ ایک بہن کا مشاہدہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ تقریباً صبح صادق کا وقت تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مجھے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک دل سے پردہ ہٹ گیا، دیکھتی ہوں کہ میں کسی چیز کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ اچانک میرے پاس ایک نامعلوم شخص آیا، اس نے کہا بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں اس نامعلوم شخص کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے اور خود وہاں سے چلے گئے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی اندر پہنچی دیکھتی ہوں پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، مگر ایک کمرہ نور ہی نور سے روشن ہے، اور میں جیسے ہی اس کمرے کے اندر پہنچتی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ۔ میں جیسے ہی ان کے پاس پہنچتی ہوں تو انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان سے وہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ میں جاگ گئی، مجھے نہیں معلوم کہ انہیں مجھ گناہگار کی کون سی ادا پسند آ گئی، وجہ مجھے معلوم نہیں، مگر میں درود پڑھتی ہوں زیادہ سے زیادہ۔ وہ فرق کہتی ہیں کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتی ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا ذکر بار بار دربار رسالت میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اکثر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ آپ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا ہر مسئلے میں، سبحان اللہ۔ تو جتنا کثرت سے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس میں ضرور کوشش کریں، کم از کم 313 دفعہ تو ہر روز آپ درود شریف اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ 500، 1000 بلکہ اس سے زیادہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو دوسرا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے سامعین، وہ ہے درود صدقہ کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین، اس درود شریف کی بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کو درود صدقہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی جو زندگی میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی ہے۔ آپ ضرور اس درود شریف کو بھی صبح شام 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس کے پڑھنے سے صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صدقہ خیرات کرنے سے کیا فضائل ملتے ہیں، انسان بری موت سے بچتا ہے، حادثات سے بچتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر مال نہیں ہے صدقہ کرنے کا تو وہ اس درود شریف کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے آپ کو پتہ ہے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس درود شریف کو بھی اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اور تیسرے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جو گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، سبحان اللہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے، یعنی باطن اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے ضمن میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں میں یا دنیاوی آفتوں میں مبتلا ہو اور کوئی علاج اس کو کارگر نہ ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ حدیث مذکورہ میں وعدے کے مطابق ایک درود پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے ظاہر ہے اس پر کثرت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جب اتنی رحمتیں انسان کے اوپر جب نازل ہوں گی اور برس رہی ہوں گی تو ناممکن ہے کہ اتنی رحمتوں کے سائے میں اس کی مشکلات دور نہ ہوں اور اس کا باطن پاک نہ ہو، بلکہ ایسے ہوگا اس کی مشکلات بھی دور ہوں گی اور باطن کا اس کا روشن ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔